بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ سرسری چینل۔ اس ویڈیو میں موضوع سے متعلق آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھوں گا، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم موزے پہنتے وقت کچھ بے احتیاطیاں کر جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، یا بالفاظ دیگر موزے پہننے کی احتیاطی تدابیر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ کی علمی اور ادبی ویڈیوز آپ کے سامنے بر وقت آتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم موزے پہنتے ہیں اور سردی کا موسم آ چکا ہے الحمدللہ، اور سب نے گرم کپڑے اور سویٹر وغیرہ اور موزے وغیرہ پہننا شروع کر دیے ہیں۔ اس میں کچھ اہم باتیں کہہ لیں، موٹی موٹی باتیں کہہ لیں، یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو بعض اوقات ہم ان کا معلوم ہونے کے باوجود خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہماری صحت کو نقصان ہوتا ہے، یا صحت کے علاوہ ہمیں کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھتے وقت آپ کو یہ لگے کہ یہ تو بالکل عام سی باتیں ہیں یا آپ کو پتہ ہیں۔ تو اگر آپ کو ساری باتیں پتہ ہیں تب بھی آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے سے فائدہ ہوگا کہ وہ باتیں ذہن میں ایک ساتھ مستحضر ہو جائیں گی، اور عین ممکن ہے کہ آپ کو ساری باتیں پتہ نہ ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ موزے پہننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو موزے پہن رہے ہیں وہ ایئر پروف نہ ہوں، یعنی ایسے موزے پہننا جن میں ہوا اندر جانے کا کوئی راستہ نہ رہے۔ ایسے موزے آتے ہیں جو ایئر پروف ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ سردی کی وجہ سے بعض لوگ یہ بھی کر لیتے ہیں کہ اپنے پاؤں پر تھیلی چڑھا لیتے ہیں اور پھر اس تھیلی کے اوپر وہ موزے پہن لیتے ہیں تاکہ وہ بالکل ہوا سے پوری طریقے سے محفوظ رہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ایسے موزے پہننا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہوا جسم میں جانی چاہیے، اندر جانی چاہیے۔ اگر ہم ہوا کا راستہ بند کر دیں گے اور موزے پہننے کے بعد ہمیں پسینہ آئے گا پاؤں میں، تو اس کے بعد ہمیں انفیکشن کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایئر پروف موزے نہ پہنیں، الا یہ کہ بہت زیادہ مجبوری ہو، بہت زیادہ سردی ہو، یا بہت زیادہ سردی لگ رہی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی علاقہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علاقہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، کسی ایک فرد کو بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، تو کچھ وقت کے لیے یہ کر لیا جائے کہ تھیلی چڑھا کر اس پر موزہ پہن لیا یا ایئر پروف موزہ پہن لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے احتیاط بہتر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو بخار ہے تو اس میں آپ موزے نہ پہنیں۔ بخار میں دیکھیں، سر اور پاؤں میں سے کوئی ایک چیز کھلی رہنا ضروری ہے۔ اگر دونوں چیزیں ہم نے ڈھانپ دی، سر پر گرم ٹوپی پہن لی اور پاؤں میں موزے پہن لیے، تو اس سے بھی ہماری صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور بخار بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو یا تو ہم سر کھلا رکھیں، موزے پہن لیں، یا اگر سر پر گرم ٹوپی پہنی ہے تو ہم موزے نہ پہنیں۔ اور اگر بہت مجبوری ہے، دونوں چیزیں پہننی ہے، تو بھائی پھر یہ کر لیں کہ ہلکا پھلکا رکھیں۔ کچھ ہلکا پھلکا سر پہ پہن لیا اور پتلے موزے پاؤں میں پہن لیے، اس طرح کر لیں۔ بہت زیادہ گرم اوپر اور نیچے سے اپنے آپ کو ڈھانپ دینا بخار کی صورت میں نقصان دہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر موزے گیلے ہیں تو انہیں بالکل نہ پہنیں، اور یہ عام سی بات ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ گیلے موزے بہرحال کون پہنتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے موزے پہنے ہوئے ہیں اور وہ گیلے ہو گئے تو اب فوراً ان موزوں کو ہمیں اتار دینا چاہیے۔ اگر ہم نے موزے پہنے ہوئے ہیں اور وہ گیلے ہو گئے ہیں تو اس سے ہمیں مزید ٹھنڈ لگ جانے کا خطرہ ہے، اور صحت کے اعتبار سے یہ چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر، ہم موزے پہننے لگے ہیں اور ہمارے پاؤں گیلے ہیں، مثلاً ہم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ہم فوراً موزے پہن رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ گیلے پاؤں ہونے کی صورت میں ہمیں موزے بالکل نہیں پہننے چاہیے۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ موزے بہت زیادہ بدبودار ہو جاتے ہیں۔ تو پاؤں کو پہلے اچھی طرح خشک کر لیں، ٹیشو پیپر سے یا کسی اور رومال سے اپنے پاؤں کو اچھے طریقے سے پہلے صاف کر لیں، پونچھ لیں، اچھی طرح خشک کرنے کے بعد پھر موزے پہنیں۔ دیکھنے میں یہ بالکل عام سی بات ہے، مگر
دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں، غفلت کا شکار رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اکثر و بیشتر ہمیں موزوں میں سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہوتی ہے، دوسروں کی بھی اور اپنے بھی۔ تو یہ چھوٹی سی ایک بات ہے جو علم میں بھی ہو سکتا ہے اگر عمل میں بھی ہوگی تو انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا اور ہماری ذات سے کسی اور کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور سب سے اہم بات 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ ایک ہی موزہ ہم نے پہنا ہوا ہے، اور چونکہ وہ پاؤں میں ہوتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ میلا ہو گیا ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، اور ہم موزے تبدیل ہی نہیں کر رہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ موزے روزانہ کی بنیاد پہ بدلنے چاہیے، اور اس کے لیے 2 جوڑی موزے بھی کافی ہیں۔ ایک اتار لیا تو اسے دھو لیا، اور دوسرا موزے پہن لیے، پھر جب وہ سوکھ گیا تو اسے پہن لیا۔ تو یہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کا اہتمام کریں کہ ہم اپنے موزوں کو تبدیل کریں، اور اس کا بھی یہی ہے کہ پھر بہت زیادہ بدبو ہو جائے گی، اور اس میں ہمیں دوسروں کو بھی نقصان ہوگا، اذیت ہوگی، اور ہماری اپنی ذات کو، اپنی صحت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ چھٹی چیز، اگر آپ کا ایسا مسئلہ ہے کہ پسینہ بہت آتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے موزے بہت زیادہ بدبودار ہو جاتے ہیں، تو آپ کے لیے ایک مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے افراد کے درمیان ہیں، دوستوں کے درمیان ہیں، اور وہاں آپ کو موزے اتارنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو وہاں ہرگز موزے نہ اتاریں، بلکہ کہیں اور چلے جائیں، وہاں سے ہٹ جائیں، اکیلے میں جا کر اور پھر موزے اتاریں، تاکہ آپ کے موزے اترتے ہی جو بدبو آئے گی اس سے دوسروں پر آپ کا اچھا تاثر نہیں رہے گا قائم، اور اس سے ان کو اذیت ہوگی، اور دوسروں کو اذیت پہنچانا بہرحال ایک انتہائی نامناسب بات ہے۔ 7ویں چیز، اور یہ بہت زیادہ اہم ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے موزے اپنے اتارے اور وہ میلے موزے، گندے موزے ہم نے کہیں ایسی جگہ رکھ دیے ہیں جو ہمارے گھر میں چھوٹے بچوں کی پہنچ میں آ سکتے ہیں، وہ انہیں ہاتھ میں پکڑ کر، تو پھر چھوٹے بچے جو ہے ان کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ اسے ہاتھ میں لے کر، بچے کو تو پتہ نہیں ہوتا، اسے اپنے نفع نقصان کا معلوم نہیں ہوتا، وہ اسے منہ میں لے لے گا، وہ اس سے کوئی اور ایسے کام کر لے گا، اس سے بہرحال اس بچے کو کسی بھی لحاظ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ جو آپ کا پہنا ہوا موزہ ہے اور وہ میلا ہے، اس میں گند ہے، اس کے اندر جراثیم ہیں، اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کا جسم جراثیم کو جلدی اپنے اندر لے لیتا ہے، اور جلدی ان کا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ احتیاطی تدبیر ہے کہ اپنے میلے موزوں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ دوسروں کے استعمال شدہ موزوں کو ہم ہرگز نہ پہنیں، اور اس میں بھی بات وہی ہے کہ اس میں ان کا میل لگا ہوا ہے، ان کا پسینہ لگا ہوا ہے، اور دوسری چیزیں ہیں، ہماری جلد متاثر ہو سکتی ہے، ہماری کھال متاثر ہو سکتی ہے، اور بھی کئی اس کے اندر باتیں ہم کہہ سکتے ہیں، مگر اس میں یہ کہ احتیاط کرنا بہتر ہے، ہم نہ پہنیں، اپنے موزے پہنیں۔ دوسروں کے موزے اگر پہننے ہیں تو کم از کم صحیح حالت میں لے کے پہنیں۔ استعمال شدہ موزے ایک دوسرے کے بالکل نہ پہنیں۔ عام طور پہ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے، سب اپنے موزے اتار کر وہیں رکھ دیتے ہیں، وہیں سے اٹھا کے پہن لیتے ہیں، کس نے کس کے موزے پہن لیے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس میں بھائی احتیاط کرنی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہی ہمیں بعض اوقات بہت بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیتی ہیں۔ 9ویں نمبر پر جو بات ہے اس میں آپ کو یقیناً ہنسی آئے گی کہ پھٹے ہوئے موزے نہ پہنیں۔ بہرحال ہم نے سوچی کہ بھئی موزوں میں کون کون سے کام ایسے ہیں جو نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اور کون سے کام ایسے ہیں جو ہمارے فائدے کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو ہم موزے پہنتے کس لیے ہیں؟ ٹھنڈک سے بچنے کے لیے۔ اب اگر ہمارا موزہ پھٹا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹھنڈک کو وہ ٹھنڈک آ کر رہے گی، پاؤں کو متاثر کر ہی دے گی، اور جب ٹھنڈک بھی لگ رہی ہے، موزے بھی پہنے ہوئے ہیں، تو اس میں ہمیں نقصان کی بات یہ ہے کہ ہمارا موزہ پہننے کا جو عمل ہے وہ ضائع گیا۔ تو پھٹے ہوئے موزے نہیں پہننے چاہیے، اس سے دوسروں پر تاثر بھی خراب ہوتا ہے ہمارا۔ اور اس کے اندر کچھ یہ بھی ایک سننے میں آیا ہے کہ اگر موزہ پھٹا ہوا ہو اور وہاں سے ٹھنڈک لگ رہی ہو تو وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے، بہت معمولی درجے میں ہوتی ہے لیکن نقصان دہ ہوتی ہے۔ الا یہ کہ اگر کسی کے پاس ہے ہی نہیں گنجائش، اور بڑی مشکل سے اس نے ایک موزے کی جوڑی خریدی ہے اور وہ پہن رہا ہے اور پہنتے پہنتے پھٹ گئی ہے، تو بھائی وہ بھی ہمت کر کے اس کو سی لے، اور ورنہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بہرحال۔ اچھا جی، آخری 10واں نمبر یہ ہے کہ بہت زیادہ تنگ موزے نہ پہنیں۔
بعض موزے ایسے ہوتے ہیں نا جنہیں ہم پہنتے ہیں تو وہ ہمارے پاؤں سے پوری طرح چپک جاتے ہیں. ایسے موزے بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہیں صحت کے حوالے سے، کہ خون جو ہے وہ بالکل رک جاتا ہے، اس کا دوران متاثر ہو جاتا ہے خون کا. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب ایسے موزے ہم پاؤں سے اتارتے ہیں تو ہمارے پاؤں پہ نشان پڑ جاتے ہیں. تو ایسے موزے سے بھی احتیاط بہتر ہے، اور موزہ ایسا ہو جو بآسانی ہمارے پاؤں پر آ جائے. تو یہ 10 چیزیں موزوں کے بارے میں ایسی ہیں جنہیں ہم بے احتیاطی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر ان سے بچنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے احتیاطی تدابیر بھی ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے. چینل پر نئے آئے ہیں اور اس طرح کی دیگر علمی اور ادبی ویڈیوز سے مستقل باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور سردی کو انجوائے کریں. اللہ حافظ.